السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ ایک ایسی شیطانی تقریب کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جو جولائی 2022 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب تھی۔ جو لوگ کامن ویلتھ گیمز کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بتاتی چلوں کہ یہ اولمپکس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے جسے برٹش امپائر گیمز بھی کہتے ہیں۔ اس کا آغاز سن 1930 میں کیا گیا اور ان گیمز میں ایسے سبھی ممالک حصہ لیتے ہیں جو کبھی برٹش امپائر کا حصہ رہ چکے ہوں مگر اب آزاد یا خود مختار ہوں۔ یہ گیمز ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہیں اور سن 2022 میں ان گیمز میں 72 ممالک نے حصہ لیا۔ دوستو، اس کی اوپننگ سیریمنی میں بال نامی شیطانی مجسمے کی پوجا کروائی گئی۔ یہ وہی بال نامی مجسمہ ہے جسے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں پوجنا اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور ان پر تورات نازل ہوئی۔ آپ 30 دن کا کہہ کر کوہ طور پر گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں 40 روز کے لیے روک لیا تاکہ بنی اسرائیل کی آزمائش کی جا سکے، اور ایسے صرف 10 دن زیادہ ہونے پر بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے کہنے پر ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ دوستو، آج ہزاروں سال بعد اس آخری زمانے میں ساری دنیا کو براہ راست ایسے ہی ایک بچڑے کو سجدہ کروایا گیا ہے۔ اس ایونٹ میں کوئی 1-2 لوگ نہیں بلکہ 72 ملکوں کے لوگ شامل تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج یہ لوگ کھلم کھلا اپنی شیطانی سوچ اور عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں مگر کیا ان کے خلاف سٹینڈ لینے والا کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں جو ان کی اس شیطانی حرکت پر ان کی پوچھ گچھ کر سکے، کیونکہ سامری والے واقعے کو نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ بائبل میں بھی عبرت کے طور پر بتایا گیا ہے۔ دوستو، دجال کے یہ پیروکار اپنی ہر بات سمبلز کی شکل میں کرتے ہیں جو صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ اس ایونٹ میں ہونے والے سیٹینک ریچولز اور سمبلز کے بارے میں جانیں گے، اور اس ویڈیو کے آخر تک آپ خود سے ایک سوال ضرور کریں گے کہ آخر کب ہم مسلمان اکٹھے ہو کر ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ دوستو، بنی اسرائیل وہ واحد قوم تھی جو بار بار کفر و شرک میں مبتلا ہوتی اور پیغمبروں کو قتل کرتی۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ایک سونے کے بچڑے کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الصفات میں اس بال نامی مجسمے کا ذکر کرتے ہوئے اس بدبخت قوم سے شکوہ کیا کہ تم اپنے سب سے بہتر پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر اس بال بت کو پوجتے ہو۔ اسی وجہ سے اس بال بچڑے کی محبت اس قوم کے دل سے ختم کرنے کے لیے جب اس قوم کے اندر ایک قتل ہوا تو قصاص کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک پیلی بچیا کو منگوا کر اس کی قربانی کرو اور اس کی دم کو اس لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی قربانی اس قوم سے اسی لیے دلوائی تاکہ ان کے دل سے اس کی محبت ختم ہو سکے، مگر آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے دل میں اس بال کی محبت آج بھی ویسی ہی قائم ہے، کیونکہ اس قوم کا شیطان سے تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ انبیاء کے گزر جانے کے بعد جادو یا سفلی علم جیسے شیطانی کام میں پڑ جاتے اور ہمیشہ اپنا مذہب اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے۔ بائبل میں اسی بال کو بیسٹ بھی کہا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے ہر ماننے والے پر اور اپنی عبادت کرنے والوں پر اپنی چھاپ لگا دے گا، جسے مارک آف دا بیسٹ کہتے ہیں۔ دوستو، 2022 میں کامن ویلتھ گیمز کے اندر اس سٹینک ریچول کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس بارے میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، بائبل میں شیطان کو لوسیفر یعنی ایک فرشتہ بتایا گیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ بائبل کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح پھینکا گیا، اور ٹوٹے ہوئے ستارے کی اسی روشنی یعنی لائٹ بولٹ کو دجال کے پیروکار سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی روشنی کو آپ اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں اور کولمبیا فلمز کے اسٹیچو کے ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، 2022 کی کامن ویلتھ گیمز کی اوپننگ سیریمنی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ستارے سفید روشنی والے زمین پر ہر طرف آ گرتے ہیں جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں۔ اسی روشنی کو ایک لڑکی اٹھا کر دعا کرنے لگتی ہے۔ یہ روشنی چونکہ پوری دنیا میں گرتی ہے جسے دنیا کے 72 ممالک کے لوگ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے پاس یہ روشنی موجود ہوتی ہے ان لوگوں کے گھر اڑ کر کامن ویلتھ گیم کے میدان برمنگھم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے بچڑے جیسے بیسٹ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا میدان کی طرف لایا جاتا ہے،
اور جو عورتیں اسے کھینچ کر لا رہی ہوتی ہیں وہ اس کے غلام کے طور پر دکھائی گئی ہیں۔ اس بیسٹ کو جب میدان میں لایا جاتا ہے تو یہ سخت غصے میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں لال ہیں اور جسم میں آگ موجود ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھیں ابھی ایک ماسک سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اب وہی لڑکی جسے وہ روشنی پہلی مرتبہ ملتی ہے وہ اس کے سامنے آ کر اسے وہ شیطانی چھاپ یا مارک آف دا بیسٹ دکھاتی ہے تو اس بال کا غصہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری ہی پوجنے والی ایک لڑکی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ وہ تمام لوگ جو اڑ کر یہاں پہنچے تھے وہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں اور اسے انٹرٹین کرنے کے بعد وہ لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک پینٹاگرام بنا کر جو کہ قبالہ جادو کے اندر بنایا جاتا ہے۔ اب دو لوگ اس کے چہرے سے ماسک کو ہٹاتے ہیں جس سے اس کا اصل چہرہ دنیا والوں کے سامنے آتا ہے۔ لوگ ابھی اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں کہ اتنے میں یہ بال 72 ممالک کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ ان ممالک پر اب اس کا کنٹرول ہے اور یہی نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات ہے۔ دوستو، جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتا ہے وہ ٹاور اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی بنائی گئی وہ عمارت تھی جو اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بنواؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا۔ اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اس دنیا میں اپنی ایک حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے خدا سے جنگ کر سکیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، بائبل میں اس عمارت کو ٹاور آف دا بائبل کہہ کر پکارا گیا ہے جس میں 72 قومیں آباد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس عمارت پر آسمان سے آگ برسائی تو اس کا اوپر والا حصہ تباہ ہو گیا جس کو آج یہ لوگ ایک آنکھ لگا کر پیرامڈ کی شکل میں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی ٹاور کے ٹاپ پر یہ بال روشنی ڈال کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر شروع ہو چکا ہے اور اب اس دنیا پر صرف شیطان اور اس کے جھوٹے مسیحا دجال کی حکومت ہوگی۔ دوستو، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی نئی عالمی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں تو ایک بے جان بچڑے کے ذریعے جس کی کڑی جا کر سامری جادوگر سے ملتی ہے، جس کے بارے میں کئی مفسرین کا خیال ہے کہ یہی دجال ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سامری جادوگر والی ویڈیو ضرور ملاحظہ فرمائیں جس میں سامری کا دجال سے کنیکشن ڈیٹیل میں قرآنی حوالہ دے کر بتایا گیا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اب کھل کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اصلی چہرہ دکھا کر نئی عالمی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، مگر یہ سب عجیب و غریب سیرمنی دیکھ کر بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لائٹس تو آرٹسٹک وے میں استعمال کی گئیں جن کا مطلب امید ہے۔ اگر یہ روشنی امید کی ہے تو اس بچڑے جیسے مجسمے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر یہ روشنی امید کی نہیں بلکہ شیطانیت کی کرن ہے، مگر کچھ لوگ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ دجال کے فتنے کو اسی لیے قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھے گا اور فریب دے گا۔ اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت کو جہنم اور اس کی جہنم کو جنت کہا ہے کیونکہ جو کچھ یہ دکھائے گا وہ حقیقت کے ہمیشہ الٹ ہوگا۔ دوستو، دجال کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اب تو ایک عالمی حکومت کا بھی کھل کر اعلان ہو چکا ہے۔ ہم بالکل آخری دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے خدا را اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر میں ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کروائیں کیونکہ یہ سورہ آج کے دور میں ہماری آنکھیں اور کان کھلے رکھنے میں مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام شیطانی چالوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا شمار امام وقت کے ناصرین میں کرے، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔